گئی۔ دونوں ممالک میں 35,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسپتال اور اسکول سمیت 5,700 سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ وزیر صحت ترکیہ کے مطابق جاں بحق افراد کی تعداد 5,894 ہو گئی ہے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش اور آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شدید سردی کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات، بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ٹینٹ سٹی قائم۔ اور شام میں عمارتوں کے ملبے سے زندگیاں بچانے کا سلسلہ جاری۔ امدادی کارکن ملبے تلے بچوں کو نکالنے میں مصروف۔ اب تک 8,000 افراد کو بچا لیا گیا۔ 31 گھنٹے بعد 15 ماہ کے بچے اور 40 گھنٹے بعد 28 سالہ خاتون، اور جنوبی صوبے مالتیا میں 43 گھنٹے بعد 2 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ شام میں امدادی کارکنوں نے 3 بچوں کو بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے پیش نظر دورہ ترکیہ ملتوی کر دیا۔ کابینہ کے اجلاس میں کہا پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے نقصانات پر دکھ ہے۔ وزیر اعظم نے امداد کے لیے ریلیف فنڈ قائم کر دیا۔ وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی مخیر حضرات سے بھی امدادی فنڈ میں دل کھول کر مدد کی اپیل۔ پاکستان سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیمیں لے کر طیارہ ترکیہ پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے ترکیہ اور شام کے لیے $25 ملین کی انسانی امداد کا اعلان کر دیا۔ امریکی فضائیہ کا طیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق زلزلہ متاثرین کی تعداد 2.5 کروڑ سے زائد ہو سکتی ہے اور اموات 40,000 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے۔ To build an economy from the bottom up and the middle out, not from the top down. Because when the middle class does well, the poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. We all do well. گزشتہ 6 ماہ میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا دوسرا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب۔ کہا سب سے زیادہ نوکریوں کے مواقع پیدا کیے۔ بے روزگاری کی شرح 3.4 ہو گئی، جو تاریخ کی کم ترین سطح ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ نئی ملازمتیں دیں گے۔ امریکہ کو نمبر 1 بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہوگا۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس کے مطابق 20 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ کوئک ریسپانس فورس پہنچنے پر حملہ فرار ہو گئے۔ پشاور پولیس لائنز کے خودکش حملہ آور کی ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ حملہ آور کو رنگ روڈ جمیل چوک سے GT روڈ پر آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حملہ آور موٹر سائیکل پر پیر زکوڑی پل سے ہو کر پولیس لائن کی جانب گیا۔ لاہور اڈا کے قریب رش میں بھی پھنس گیا۔ میرے قتل کی سازش پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے 2 لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا۔ عمران خان کے انکشافات۔ کہا دونوں پیشہ ور قاتلوں کو رقم بھی ادا کی گئی۔ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ کہا 25 مئی واقعے میں ملوث لوگوں کو پنجاب میں تعینات کیا گیا۔ کل جماعتی کانفرنس موخر۔ کانفرنس وزیر اعظم کے دورے کی وجہ سے موخر کی گئی۔ مریم اورنگزیب کی وضاحت، اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ دہشت گردی سمیت دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کانفرنس جمعرات کو بلائی گئی تھی۔ APC کیوں موخر کی گئی؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق PTI کو دعوت دینا اختلاف کی وجہ بنا۔ پیپلز پارٹی عمران خان کو بلانے کی حامی اور نون لیگ مخالف ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ ترکی کو بہانہ بنا کر کانفرنس کو موخر کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ 7 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر اعظم خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ یوم کشمیر سے متعلق قرارداد پیش کریں گے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی نظام کا ترمیمی بل بھی پیش کیا جائے گا۔
عوام پر مہنگائی بام گرانے کی تیاری، حکومت کا IMF کی کڑی شرائط پر عمل کرنے کا فیصلہ، اضافی GST اور فلڈ لیوی سے غریب پر مزید بوجھ پڑے گا، گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، دواؤں کی قیمتوں میں 350% اضافے کی سمری تیار۔ قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ چودھری نثار NA 59 راولپنڈی سے آزاد حیثیت میں کاغذات جمع کرائیں گے۔ شیخ رشید کے NA 62 سے عوامی مسلم لیگ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ کراچی میں ضمنی انتخابات کا معاملہ، NA 241 سے شبیر قائم خانی MQM کے مضبوط امیدوار، NA 243 سے فرحان چشتی، NA 244 سے رؤوف صدیقی، NA 247 سے خوشبخت شجاعت یا عادل عسکری، NA 254 سے فاروق ستار اور NA 256 سے مصطفیٰ کمال کو ٹکٹ ملنے کا امکان۔ سردار مہتاب عباسی نے مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سردار مہتاب عباسی آج ایبٹ آباد میں پریس کانفرنس میں پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ سردار مہتاب عباسی مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر اعتراضات، PTI نے 4 UCs کے نتائج پر اسٹے لے لیا، الیکشن کمیشن آج درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا، جسد خاکی کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا۔ نماز جنازہ ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، پاک فوج کے سینئر حاضر سروس، ریٹائرڈ افسران اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں 5 منزلہ عمارت میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 5 افراد ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ 5 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی، 5 افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ چین نے امریکہ سے غبارے کا ملبہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ چین اپنے مفادات کا دفاع جاری رکھے گا۔ غبارہ موسمیاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا، امریکہ کی طرف سے غبارے کو مار گرانے کی مذمت کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت اور ٹریڈ یونین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ ملک کے مختلف حصوں میں NHS ہڑتالوں کا سب سے بڑا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ رائل نرسنگ کالج اور ایمبولینس کے سٹاف نے ہڑتال شروع کر دی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 9 اور 10 فروری کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش ہوگی۔ مری سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع ہے۔